کون حق پر ہے اور کون سچ؟ میں سمجھتا ہوں عمران حق پہ ہے اور اسے باہر آنا چاہیے. دیر از اونلی ون سپر پاور دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے اپنی پالیسیز پر. مروت صاحب نے ایک مردہ جماعت کو دوبارہ زندہ کیا تھا. ابھی حادثہ ہوا ایرانی صدر کا، اور سیم حادثہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے. میں شدید اختلاف کے باوجود میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس طرح کبھی ہو. بتائیں گے تو یہ کہ جی نہیں 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 نہیں، اتنی جرأت کسی کی نہیں ہے. عمران خان کو کافی عرصے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ان کو صحیح جیل میں ڈالا ہوا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں؟ کون حق پر ہے اور کون سچ پر؟ خان پہ جتنی تنقید کی جائے نا اس کی پالیسیز پہ، میں سمجھتا ہوں کم ہوگی. لیکن وہ جس مقصد کے لیے جس بیانیے کے بعد جیل میں گیا نا، ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے کے بعد، امریکی غلامی نامنظور کے بیانیے کے بعد، میں سمجھتا ہوں عمران حق پہ ہے اور اسے باہر آنا چاہیے. میری ساری سمپتھیز اس کے ساتھ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، غیر مشروط حمایت اس کے ساتھ ہے اس بیانیے کی بنیاد پہ کہ میری ریاست کو اب خود مختار ہونا چاہیے. اور یہ بیانیہ ہم تو 13 سال سے لے کے چل رہے ہیں، 12 سال سے جب سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے. ایک ایسا پاکستان ہو جس کے فیصلے اس ملک کے پارلیمان میں ہوں، اس کے فیصلے واشنگٹن ڈی سی یا وائٹ ہاؤس میں نہ ہوں. ایک ایسا پاکستان ہو جو اپنی مرضی سے دنیا کے کسی چودھری کی اجازت کے بغیر تیل خرید سکے یا ڈیزل خرید سکے. یہ نہ پوچھے کہ یار جناب یہ جڑا امریکہ چودھری ناراض نہ تھی ونجے یا رشیا ناراض نہ تھی ونجے. ایک ایسا پاکستان جو کہہ دے کہ نہ ادھر چائنا ہے سپر پاور نور رشیا ہے سپر پاور، نہ ادھر امریکہ ہے سپر پاور نور گریٹ بریٹن ہے سپر پاور. دیر از اونلی ون سپر پاور دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات سپر پاور ہے. جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ تجھے پھر کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا. اقبال نے کیا کہا تھا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی. یا IMF، ورلڈ بینک ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی، فرانس، ان کے گٹوں گوڈوں میں بیٹھ کے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، خدا دا واسطے سانو کچھ دے دو ساری حکومت چل پوے. وہ کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم لوگ یہ غلامی کر کے اگر اپنے ریاست کے لوگوں کو یوں سزائیں دیں گے تو ہم اپنی ریاست کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے اپنی پالیسیز پر، بالکل ری تھنک کرنا چاہیے. اچھا شہیر بھائی، جو بھی عمران خان کے بعد تھوڑی سی اپنی جگہ بنانے لگتا ہے تو اس کا پروگرام وار دیتے ہیں، جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب کا بھی وار دیا. تو ان کی یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو PTI کا انٹرنل میٹر ہے، لیکن آئی مسٹ سے ون تھنگ کہ مروت صاحب نے ایک مردہ جماعت کو دوبارہ زندہ کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں PTI کی یوتھ کو، PTI کی لیڈرشپ کو مروت صاحب کا ہمیشہ احسان مند رہنا چاہیے. اختلاف رائے ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں، ہماری جماعتوں میں بھی رہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے ہیں. اس لیے میں اتنا ان کے انٹرنل میٹرز میں نہیں کبھی بولنا چاہوں گا. اور باقی میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان کی یوتھ کو بھی کہ اس وقت جو بھی اس فسطائیت کے دور میں آواز بلند کر رہا ہے اس کو خراج تحسین پیش کریں. آپ لوگ اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو آپ لوگوں کا کبھی مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا. آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں. اختلاف رائے ہوتا ہے، جب بڑوں کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن بچوں کی بقا اسی میں ہوتی ہے کہ وہ آپس میں اتفاق حسن سلوک سے رہیں. تو بڑا ابھی اگر جیل میں ہے تو پیچھے جو رہ گئے آپس میں لڑیں گے تو آپ کو آپس میں خود ہی نقصان ہوگا، کسی دشمن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس طرح ابھی حادثہ ہوا ایرانی صدر کا اور وہ نہیں رہے اس دنیا میں، سیم حادثہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے. میں شدید اختلاف کے باوجود میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس طرح کبھی ہو. بتائیں گے تو یہ کہ جی نہیں 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 نہیں، اتنی جرأت کسی کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے حفاظت میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو بہتر سبب بنائے. اور میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن ہونا چاہیے تمام سیاستدانوں کا کہ اس وقت پاکستان کی معیشت، پاکستان کی خود مختاری کے لیے کام کرنا چاہیے.
اور جو شخص بھی عوام کو میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر نظر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس وقت عوام کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے, عوام پاکستان کی ہے. جو پاکستان کے لیے بولے گا, درد رکھنے والا ہوگا, عوام اس کا ساتھ دے گی. آئی ریممبر پی ٹی آئی کے دور میں جب میری گرفتاری ہوئی تھی, سب سے زیادہ میرا ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دیا تھا اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ, کہ نہیں یار یہ بندہ پاکستان کا محب وطن شہری ہے. ہماری لیڈرشپ جو اس وقت اسے جیل میں ڈال کے بیٹھی ہوئی, جن جن وزیروں نے ڈالا تھا, وہ اس کے خلاف نکل آئے تھے. آئی اسٹل ریممبر, میں ان نوجوانوں کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ان کی ڈیزگنیشنز خطرے میں ہو جائیں گی. انصاف یوتھ ونگ کے اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ لیڈرشپ مرکزی اور صوبائی لیول کی جو مجھے خود کال کر کے کہہ رہی تھی کہ شہیر اگر تم, مطلب مجھے یہاں تک پیغامات عدالت میں پہنچے تھے جب میں پیشی پہ آتا تھا کہ اگر تم نیکسٹ ویک تک رہا نہیں ہوتے تو ہم اسمبلی میں جا کے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف شور مچائیں گے کہ ایک محب وطن پاکستانی کو تم نے دہشت گرد ڈکلیئر کر کے جیل میں ڈالا ہوا. تو میں تو ہمیشہ اس لیے پی ٹی آئی کی یوتھ کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ وہ ریئلسٹک اپروچ کے لوگ ہیں. ان کی اپنی لیڈرشپ بھی غلط کام کرے, وہ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں.